السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 29 ہے، باب النہی عن البول فی الجہر، سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کا بیان۔ کہیں سوراخ زمین پر نظر آئے تو بندہ اس پر پیشاب کرنا شروع کر دے، اس کے متعلق یہ حدیث ہے۔ اس پر ہم مفصل دراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سند، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ عن عبد اللہ بن سرجس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يبال في الجہر۔ واضح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ قال، راوی کہتے ہیں، قالوا لقتادہ، انہوں نے کہا قتادہ سے، امام قتادہ سے کہا راوی حدیث سے، ما یکرہ من البول فی الجہر، کس وجہ سے سوراخ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو قتادہ نے کہا، کان یقال انہا مساکن الجن، قتادہ نے کہا جاتا ہے کہ سوراخوں میں جنوں کی رہائشیں ہوتی ہیں، جن مخلوق ہو ان کی رہائشیں کیا ہوتی ہیں؟ سوراخوں کے اندر، اس لیے منع ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام قتادہ نے رحمہ اللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حدیث کے راویوں پر مختصر۔ پہلے راوی ہیں عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، ابو شعیب البصری، ان کی کنیت ہے، ثقہ ہے، لکھ لو ثقۃ۔ دوسرے راوی ہیں معاذ بن ہشام الدستوائی البصری، معاذ بن ہشام الدستوائی البصری، یہ یمن میں آگے تھے، ان کو ابن معین نے ثقہ کہا ہے، اور وَاعْتَمَدَهُ علی بن المدینی، امام ابن معین نے کہا صدوق ولیس بحجہ۔ ابن معین نے ایک دوسرا قول میں کہا لیس بذلک القوی۔ ابن عدی نے کہا کبھی کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے۔ وارجو لہو وارجو انہ صدوق، میں امید کرتا ہوں کہ صدوق درجے کا راوی ہے۔ آپ 200 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، باپ سے مراد کیا ہے؟ ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی، ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی، اللہ اکبر۔ امام ابو داود طیالسی نے کہا کان امیر المومنین فی الحدیث، ماشاءاللہ، یہ حدیث میں امیر المومنین تھے، حدیث میں امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین فی الحدیث ایک بہت بڑا لقب ہے، ایک بہت بڑا لقب ہے جو محدثین میں سے صرف چند کو ملا ہے، اللہ اکبر۔ ان میں امام بخاری صاحب ہی ہیں رحمہ اللہ۔ امام بجلی نے کہا ثقۃ ثابت، ابن سعد نے طبقات میں کہا حجۃ، لیکنہ یری القدر، آپ 154 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان قتادہ، قتادہ کا نام قتادہ بن دعامہ، قتادہ بن دعامہ السدوسی، قتادہ کی حالات پیچھے گزر چکے ہیں،
یہ مدلس ہیں تیسرے طبقے کے، یاد رہے یہ ان سے روایت بیان کر رہے ہیں، ان کے سماع کی صراحت کہیں ملی نہیں، نہ ہمیں ملی ہے نہ ہی محدثین کو ملی۔ تو جب تیسرے طبقے کے چوتھے طبقے کے راوی کی مدلس راوی کی سماع کی صراحت نہ ملے تو روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قتادہ ان سے بیان کر رہا ہے اور قتادہ تیسرے طبقے کا مدلس راوی ہے، واضح۔ یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سرجس سے، اللہ اکبر، المزنی البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں جلیل القدر صحابہ میں سے، سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی کی 17 حدیثیں ہیں، کتنے سے بیان کی ہیں؟ 17۔ سیدنا عبداللہ بن سرجس نے 17 حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ تھی مختصر بحث جو اس حدیث کی سند کے راویوں میں تھی۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی 3 کتابوں میں اس پر دراسہ کیا ہے، 3 کتابوں میں۔ حدیث نمبر 28 ضعیف ابو داؤد العلوم کے اندر بھی، ارواء الغلیل میں بھی، تمام المنہ میں بھی۔ تو یہ قاعدہ سمجھ لیں، جس بندے نے زیادہ کتابیں لکھی ہوں، کثیر التصانیف انسان ہو، تو ایک ہی بحث کو اس کی کئی کتابوں میں دیکھنا چاہیے، وضاحت مل جاتی ہے۔ یہاں کچھ فائدہ لکھا ہے مختصر، وہاں مفصل بات مل جاتی ہے، یہاں 2 حوالے ہیں وہاں 4 حوالے مل جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں یہ اہم اصول کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ آج ہم شیخ البانی رحمہ اللہ کی 3 کتابوں سے فوائد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث لکھ لیں، سنن نسائی میں بھی ہے، لکھ لو، حدیث نمبر 34 ہے، حدیث نمبر 34 ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82۔ جلد 5 صفحہ 82۔ مسند احمد کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد العلوم میں لکھا، کیا لکھا؟ قلت ضعیف منقطع، یہ روایت ضعیف ہے اور منقطع ہے۔ اللہ ابن ترکمانی، علامہ ابن ترکمانی صاحب نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ معلول قرار دیا ہے۔ اچھا، امام حاکم رحمہ اللہ بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ امام حاکم نے کہا صحیح علی شرطہما، تو شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ تعجب کر رہے ہیں، اور امام ذہبی صاحب نے موافقت اختیار کی ہے، تو شیخ البانی صاحب تعجب کر رہے ہیں۔ واضح؟ اللہ اکبر۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد یہ بحث کی ہے، تبصرہ کیا ہے امام قتادہ پر، امام قتادہ پر۔ پھر لکھا ہے کہ امام مسلم نے عاصم بن عبداللہ بن سرجس کی حدیث سے حجت لی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی لکھا ہے وَلَعَلَّ مُتَوَہِّمًا يَتَوَہَّمُ أَنَّ قتادہ لم يذكر سماعه من عبداللہ بن سرجس، فرماتے ہیں شاید کوئی وہم ڈالنے والا وہم ڈال دے، مبتلا کر دے آپ کو وہم میں، کہ قتادہ کا عبداللہ بن سرجس سے سماع کا ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا بِمُسْتَبْعَدٍ، اور یہ بات بعید بھی نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں
فقد سامع قتادہ من جماعت من الصحابہ، قتادہ کا صحابہ کرام کی ایک جماعت سے سما ہے۔ لم یسمع من عاصم بن سلیمان الاحول، انہوں نے نہیں سنا عاصم بن سلیمان احول سے۔ اور امام مسلم نے حجت پکڑی ہے عاصم کی حدیث سے جو عبداللہ بن سرجس سے بیان کرتے ہیں، اور وہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم کا مقصد یہ ہے کہ وہ قتادہ کے ابن سرجس کے ساتھ لقاء کے امکان کو ثابت کرے، لقاء کے امکان کو ثابت کرے کہ یہ دونوں ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، ممکن ہے، اور یہ اتصال کے لیے کافی ہے، یہ اتصال کے لیے کافی ہے، امکان لقاء ہو تو یہ کافی ہے، جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے۔ لیکن یہاں قید ہے کہ وہ راوی معروف بالتدلیس نہ ہو، وہ راوی مدلس نہ ہو، یہ ہے۔ پھر فرماتے شیخ البانی صاحب معاملہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ قتادہ تو مدلس راوی ہے۔ یہ جو ہے نا ہم زمانہ ہو، امکان لقاء ہو تو روایت لی جائے گی۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں وہاں یہ شرط ہے کہ راوی مدلس نہیں ہونا چاہیے، پھر ہے یہ بات، یہ تو مدلس ہے قتادہ، تو امام حاکم صاحب نے جو بات کی ہے وہ لی جائے گی نہیں۔ امکان لقاء میں انہوں نے جو لقاء کا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قتادہ مدلس ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام حاکم نے بذات خود اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 103 میں امام قتادہ کو مدلسین میں ذکر کیا ہے، مدلسین میں ذکر کیا ہے۔ پھر کس بحث میں المدلسین للذین لم یخرجوا من اعداد الذین تقبل اخبارهم، وہ مدلسین جن کی احادیث کی تخریج نہیں کی گئی ان راویوں کے شمار سے جن کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں، یعنی وہ مدلسین جن کی روایتیں قبول نہیں کی جاتی ان میں ذکر کیا ہے امام حاکم صاحب نے قتادہ کا، وہاں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور مستدرک کے حاکم میں اپنے ہی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنی بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود ہی امام حاکم نے لکھا ہے اسی اپنی کتاب میں معرفت علوم الحدیث میں صفحہ 111 ہے کہ صاحب حدیث کو یہ بات کا علم ہونا چاہیے ان الحسن لم یسمع من ابی ہریرہ، حسن بصری کی ابو ہریرہ سے سماع نہیں ہے، وان قتادہ لم یسمع من صحابی غیر انس، قتادہ کا صرف انس سے سماع ہے، تو عبداللہ بن سرجس نانا پھر ہوگا، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں فثابتا، تو ثابت ہو گیا ان الحدیث منقطع، کہ یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث منقطع ہے، فهو ضعیف بالرغم من ثقۃ رجالہ وبذلک علّہ ابن ترکمانی، ثابت ہوا یہ روایت منقطع ہے اور یہ ضعیف ہے، اگرچہ اس کے راوی ثقہ ہیں، اور راوی ثقہ ہوں تو یہ ایک شرط ہے نا، باقی شرط پھر نہ پوری ہوتی، ایک حدیث کے سارے راوی ثقہ ہوں تو کیا وہ حدیث صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، راویوں کے ثقہ ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ایک شرط پائی جاتی ہے، باقی سند متصل ہو یہ تو نہیں ثابت ہوتی۔ اچھا، ابن ترکمانی صاحب نے اس کو معلول قرار دیا ہے۔ یعنی ان کا سماع ثابت نہیں ہے امام قتادہ کا عبداللہ بن سرجس سے، اس وجہ سے یہ روایت معلول ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا انہوں نے کلام نقل کیا ہے تلخیص میں، تلخیص الحبیر مراد ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 465۔ وَأَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ علی ابن المدینی وصححہ ابن خزیمہ بن سکن، کہ اس کے سماع کو ثابت کیا ہے علی بن مدینی نے رحمہ اللہ نے، اور اس حدیث کو ابن خزیمہ ابن سکن نے صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں قلت الشبہ لا تزال قائمہ فعلم ذالک، شبہ مسلسل یہاں قائم ہے۔ شبہ کیا ہے کہ قتادہ کا سماع عبداللہ بن سرجس سے نہیں ہے، اور وہ مدلس بھی ہیں، تیسرے طبقے کے، ان سے روایت بیان کر رہے ہیں۔ واضح۔ اگلی بات، یہ مختصر بحث ہے کس کتاب سے؟ ضعیف ابو داؤد العلوم سے۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے تمام المنہ میں بھی اسی حدیث کو نقل کیا، اس پر پھر بحث کی۔ تمام المنہ شیخ البانی سے ایک بڑی مفید کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 61 ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا شیخ البانی صاحب نے رواہ احمد وصححہ ابن خزیمہ وابن سکن، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، اور ابن سکن نے بھی صحیح کہا ہے۔ قلت الحدیث ضعیف، میں کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے۔ جس نے بھی اس کی تصحیح کہی ہے وہ تساہل کی بنا پر کی ہے، یا ان کی طرف سے غلطی ہے۔ بے شک اس حدیث میں ایک علت ہے جو ہمیں اس حدیث پر صحیح کا حکم لگانے سے منع کرتی ہے، اور وہ علت کیا ہے؟ انا تو قتادہ، امام قتادہ کا مدلس ہونا تیسرے طبقے کا، اور ان کا ان سے بیان کرنا، وہ مدلس ہیں۔ پھر شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے ان کی تدلیس پر بحث کی ہے کہ حافظ برہان الدین حلبی نے اپنی کتاب التبیین لاسماء المدلسین میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے انہم مشہور بالتدلیس، یہ تدلیس کے ساتھ مشہور تھے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں ذکر کیا ہے، اور وہاں یہ زیادتی کچھ لفظ زیادہ کیے ہیں، وصفہ النسائی وغیرہ وصفہ بہ، یعنی اس راوی کو امام نسائی وغیرہ نے مدلس کہا ہے، امام نسائی وغیرہ نے مدلس کہا ہے۔ وَأَوْرَدَهُ الْحَافِظ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ، ابن حجر صاحب نے اس کو تیسرے طبقہ میں ذکر کیا ہے، اور ابن حجر صاحب نے تیسرے طبقے کی وضاحت مقدمہ میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ جس راوی نے اکثر تدلیس کی ہو اور محدثین نے ان کی حدیثوں سے حجت نہ لی ہو، الا یہ کہ وہ سماع کی صراحت کر دیں۔ اگر سماع کی صراحت کریں گے تو روایت لی جائے گی، سماع کی صراحت نہیں کریں گے تو روایت نہیں لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر قتادہ کے عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ہے کہ نہیں، اس پر بات کی ہے کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ نے سماع کا اس بات کیا ہے، ان کے علاوہ محدثین نے نفی کی ہے۔ ایک محدث کہتا ہے سماع ہے، دوسرے کہتے ہیں سماع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے سماع کی نفی کی ہے، تو یہ حدیث امام حاکم کے ہاں بھی منقطع ہی ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے اس کو مستدرک حاکم اپنی کتاب میں نقل کیا اس روایت کو، اور اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ فَكَأَنَّهُ زَاحَلَ عَنِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ، شاید انسان ہونے کے ناطے امام حاکم سے اس حدیث کی علت مخفی رہی، بھول گئے، لکھنا بھول گئے۔ وَلِهَذَا ضَعَفَهُ ابْنُ تُرْکمانی الحدیث فقال فی الجوہر النقی، یہی وجہ ہے کہ ابن ترکمانی صاحب نے اپنی کتاب الجوہر النقی میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ واضح۔ الجوہر النقی یہ سنن کبریٰ بہقی کا حاشیہ ہے، اس کے اندر ابن ترکمانی حنفی صاحب نے
بڑے زیادہ ظلم و زیادتی سے کام لیا ہے۔ یہ چونکہ اہل الحدیث نہیں تھے، یہ مسلکاً احناف میں سے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سنن کبریٰ بہقی تو بری ہوئی ہے ہمارے احناف کے خلاف، بھائی سارا قرآن و حدیث ہم نے لینا ہے۔ یہ تقلید کا ذہن، یہ تعصب کا ذہن اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ایسے نا اسے ہم بچنا ہے، قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے، بات ختم ہوئی۔ تو الجوہر النقی میں بڑی زیادہ غلط باتیں ہیں، بڑی زیادہ۔ فیض الرحمن سوری ایک محدث گزرے ہیں جلال پور جٹاں والا سے، جتوئی سے، اس کے بھی آگے کوئی علاقہ ہے جتوئی کیا جلال پور یعنی بہاولپور ایریا، وہاں سے تھے۔ انہوں نے پھر الجوہر النقی کا رد لکھا ہے، اس کا کیا کیا ہے؟ رد لکھا ہے۔ اس رد پر وہ مخطوط ہے، اس پر کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی توفیق دے یہ رد چھپے، اس رد کا رد چھپے، آمین۔ اچھا بیٹو، اسی طرح شیخ البانی صاحب نے اس حدیث پر ارواء الغلیل میں بھی بات کی ہے، ایک دو فائدے ارواء الغلیل سے بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 55 ہے، حدیث نمبر 55 ہے۔ شیخ نے کہا ضعیف، شیخ نے کہا ضعیف۔ سنن کبریٰ بہقی کا حوالہ لکھ لیں، جلد 1 صفحہ نمبر 99، صفحہ نمبر 99۔ پھر امام حاکم پر رد کیا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہی پرانی پچھلی بات۔ یعنی ارواء الغلیل کے اندر شیخ البانی صاحب نے قتادہ کے سماع کی نفی کی ہے عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں امام احمد بن حنبل کا بھی قول نقل کیا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل کا قول نہ تمام المنہ میں نقل کیا، نہ ہی ابو داؤد ضعیف میں نقل کیا ہے۔ یہ قول نقل کہاں کر رہے ہیں؟ ارواء الغلیل میں۔ یہ قول نوٹ کر لو، بہت اچھا قول ہے۔ اچھا، حرب بن اسماعیل، اس کو روایت کیا ہے ابن ابی حاتم نے حرب بن اسماعیل سے، وہ بیان کرتے ہیں ابن حنبل سے، کہتے ہیں ما اعلم قتادہ روا عن احد من اصحاب رسول اللہ، میں نہیں جانتا قتادہ کو کہ انہوں نے کسی بھی صحابی سے بیان کیا ہو، الا ان انس، سوائے انس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سے کہا گیا فابن سرجس، کیا قتادہ نے ابن سرجس سے بھی نہیں سنا؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ سُمَاعًا، گویا کہ امام احمد نے ان کے سماع کو بھی درست سمجھا نہیں۔ اچھا، اس پر تبصرہ کرتے ہیں شیخ البانی صاحب، وہ تبصرہ سننے والا ہے، زبردست تبصرہ، ماشاءاللہ۔ وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ أَحْمَدَ رضی اللہ عنہ لا يَكْفَى عَلَيْهِ تَعَاصُرُ قَتَادَةَ مع ابن سرجس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر قتادہ کا ابن سرجس کے ساتھ ہم زمانہ ہونا یہ مخفی نہیں ہے، دونوں ہم زمانہ تھے۔ اگر ہم زمانہ ہونا کافی ہوتا فلو کان ذلک کافیا لاثبات اسماہ منہ لم ینفہ عنہ، اگر ہم زمانہ ہونا ثبوت لکال کافی ہوتا تو امام احمد بن نفی کیوں کرتے؟ وَلِهَذَا فَالْقَلْبُ لَا يَطْمَئِنُّ لِلْإِثْبَاتِ، یہی وجہ ہے دل ان کے ملاقات اور سماع کے ثبوت پر مطمئن ہوتا نہیں۔ اللہ اشارہ علیہ الحاکم، جس کی طرح امام حاکم نے اشارہ کیا ہے، اور اس کو حافظ ابن حجر نے تلخیص میں ذکر کیا ہے، جلد صفحہ نمبر 465 ہے، علی بن مدینی سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قتادہ مدلس ہیں، مشہور بھی تدلیس ہیں۔ پھر آگے انہوں نے اس کی تدلیس پر بات کی ہے، یہ تیسرے طبقے کے راوی ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں، آخر میں یہ مدلس بھی ہیں اور ان کا سماع بھی ثابت
نہیں ہے تو میرا دل اس کے اتصال سند پر مطمئن نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَيُتَوَقَّفُ عَنْ تَصْحِيحِهِ، ہمیں اس حدیث کو صحیح کہنے سے توقف کرنا چاہیے، توقف کیا جائے گا حَتَّى نَجِدَ لَهُ طَرِيقًا أُخْرَى، یہاں تک کہ ہم کوئی اور سند نہ پا لیں۔ بیٹو ایک سند ضعیف ہو تو دوسری سند میں اللہ کرے وہ سما کی صراط مل جائے، کو تابع کو شاہد مل جائے تو پھر تو حدیث صحیح ہو جائے گی، ورنہ ہوگی نہیں۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ یہ حدیث جس میں آتا ہے کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرو، یہ روایت ضعیف ہے، انقطاع بھی ہے، قطادہ مدلس بھی ہے، ان سے بیان کر رہا ہے، یہی بات درست ہے۔ دیکھو ایک ہی محدث کی 3 کتابوں کو پڑھنے کا دراسہ کرنے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ باتیں ایک کتاب میں، کچھ دوسری میں، کچھ تیسری میں۔ امام احمد کے نفی والا حوالہ صرف ارواء الغلیل میں ہے، پہلے ہے وہ نہیں پہلی کتابوں میں۔ استنباط حدیث کیا ہوا؟ استنباط حدیث قرآن اور صحیح احادیث سے ہوتا ہے۔ ضعیف حدیث سے مسئلہ اخذ ہوتا وہ تو ہے ہی ضعیف، ہاں ہاں اس کے توابع شواہد مل جائے پھر اور بات ہے۔ اب سوراخ میں پیشاب کرنے کی یہی ایک حدیث ہے تو صحیح احادیث میں اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ اگر کہیں جگہ نہیں مل رہی یا کوئی مسئلے مسائل ہیں، کہیں سوراخ ہے تو آپ اس میں پیشاب کر سکتے ہیں، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ یہ ممانعت والی روایت ضعیف ہے، ثابت ہے ہی نہیں، اور دین قرآن اور صحیح احادیث کا نام ہے۔ واضح؟ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔